کہ اگر کائنات بغیر بنانے والے کے بن سکتی ہے، اس کا وجود ہے، تو خدا بغیر پیدا کرنے والے کے اس کا وجود نہیں ہو سکتا۔ تیسرا سوال ان کی جانب سے یہ ہوتا ہے کہ خدا جو ہے وہ غیب کیوں ہے؟ خدا کو نظر آنا چاہیے تھا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر معاملے کے اندر مداخلت کرے اس دنیا میں تو آزمائش ختم ہو جائے گی۔ راست سے ہٹنا، اسی سے بغلی قبر کو لحد کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک سائیڈ پر ہوتی ہے، درمیان میں گڑھا کھود کر پھر دائیں طرف اس کے اندر ایک اور گڑھا کھودا جاتا ہے، اس لیے اس کو لحد کہا جاتا ہے۔ لحد اور الحاد کا جو معنی آپ کے سامنے لغوی اعتبار سے رکھا گیا ہے، اگر اس مفہوم سے دیکھا جائے تو الحاد جو ہے وہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے، یعنی راہ راست سے ہٹنا، گمراہی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی پہلا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو ابلیس نے گمراہی اختیار کی۔ اس مفہوم کے اعتبار سے یہ الحاد شروع سے ہی ہے، یعنی یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے الحاد جو ہے یہ شر کے معنی میں ہے، گمراہی کے معنی میں ہے، یعنی جو چیز راہ راست سے ہٹی ہوئی ہو۔ الحاد کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے وجود باری تعالیٰ پر عدم یقین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود کوئی نہیں ہے، خالق کائنات کوئی نہیں ہے۔ اس عدم یقین کو یہ اصطلاحی اعتبار سے الحاد کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس لحاظ سے سوچیں تو پھر الحاد کوئی پرانا نہیں ہے، یعنی لغوی لحاظ سے تو شروع سے ہی ہے، لیکن اس جدید مفہوم کے اعتبار سے یا اصطلاحی طور پر اس کو سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ الحاد جو ہے یہ کوئی بہت پرانا طرز عمل نہیں ہے، بلکہ 2-4 صدیاں پہلے جو ہے یہ نمایاں ہونا شروع ہوا ہے۔ پرانے زمانے میں شاید کچھ چند ایک لوگ جو ہیں وہ ملتے ہوں جو وجود باری تعالیٰ کو نہیں مانتے، لیکن یہ جو بطور تحریک اور بطور مذہب اور جو مقابلہ بازی شروع ہوئی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چند صدیاں پرانا نہیں ہے، یہ چند صدیاں پہلے ہی ایسا ہی ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے یعنی اصطلاحی مفہوم کے اعتبار سے یہ ایک جدید مذہب ہے۔ تو یہ مذہب ہی ہے، وہ کہ ملحد کہتے ہیں نا کہ جی ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، اس لیے ان کو لا مذہب بھی کہا جاتا ہے اور ان کے پیغام کو لا مذہبیت کہا جاتا ہے۔ لیکن اب جو صورتحال انہوں نے اختیار کر لی ہوئی ہے نا، تو اب یہ ایک مذہب ہی ہے۔ مذہب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے۔ تو زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے وہ مانتے ہیں، وہ کسی نہ کسی صورت میں ضرور مانتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ مادر پدر آزادی جو ہے وہ آپ کو صرف مذہب سے آپ کو کہتے ہیں مادر پدر آزادی، مذہب کی کوئی، لیکن باقی قوانین زندگی گزارنے کے، شادی بیاہ کے، یہ فرق کرتے ہیں۔ وہ بہت کم ایسے ملحد ہیں، ڈبیٹ بھی ہوئی تھی باہر کے ملک میں کسی جگہ پر، تو مسلم سکالر نے کہا کہ آپ کے نزدیک تو بہن کے ساتھ جو ہے وہ جنسی خواہش پورا کرنا یہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو وہ آگے سے ملحد کہتا ہاں کبھی کبھی جو ہے اگر وہ کر لیا جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے ان لوگوں کی، لیکن زیادہ تر ملحد ایسے نہیں ہیں۔
وہ کوئی نہ کوئی اصول اور ضابطہ بہرحال جو ہے وہ انہوں نے مانا ہوا ہے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ فرق کرتے ہیں، تو یہی چیز جو ہے وہ مذہب ہے۔ خیر، ان کا جو دعویٰ ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، لیکن جو ان کا طرز زندگی ہے وہ مذہب کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کو یعنی دہریت بھی کہا جاتا ہے الہاد کو، چونکہ یہ زمانے کا ہی جو ہے اثر مانتے ہیں اور وجود باری تعالیٰ کو نہیں مانتے، خالق کائنات کو نہیں مانتے۔ قرآن مجید کے اندر اس چیز کا تذکرہ موجود ہے۔ مشرکین بعض جو ہیں وہ زمانے کو ہی گردش ایام یعنی موت، زندگی وغیرہ کا جو سبب ہے نا وہ زمانے کو مانتے تھے، وما یہلکنا الا الدہر۔ تو اسی مناسبت سے ان کو دہری کہا جاتا ہے یا دہریے کہا جاتا ہے، اور ان کے پیغام کو، ان کے موقف کو دہریت کہا جاتا ہے۔ لا مذہبیت بھی اس کا مترادف ہے الہاد کا، اور دہریت بھی مترادف ہے، کیونکہ یہ زمانے کو ہی یہ زندگی اور موت کا سبب جو ہے مانتے ہیں، خالق کائنات کا یہ انکار کرتے ہیں، تخلیق کو بھی یہ زمانے کے ساتھ ہی جوڑتے ہیں۔ انگریزی میں اس کو ایتھیزم کہا جاتا ہے۔ انگریزی زبان کے اندر خدا کے لیے جو ہے نا تھیوس کا لفظ جو ہے وہ یونانی زبان سے لیا گیا ہے۔ تھیوس زبانی زبان کے اندر اللہ کو کہا جاتا ہے، خدا کو کہا جاتا ہے، تو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے الہیات، مذہب، لا مذہب، صوفیت وغیرہ اسی طرح کے الفاظ جو ہے وہ ساتھ جوڑے جاتے ہیں۔ تو جو لا مذہبیت ہے، الہاد ہے، یعنی وجود باری تعالیٰ کا انکار، اس کو پھر انگریزی دانوں نے ایتھیزم کا نام جو ہے وہ دیا، اور جو ملحد ہوتا ہے اس کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے۔ خدا کے ماننے کو نظریے کو تھیزم کہا جاتا ہے، اور توحید پرستی کو جو ہے مونوتھیزم کہا جاتا ہے۔ الہاد جو ہے وہ مختلف طرح کا ہوتا ہے۔ بعض تو ملحد ایسے ہوتے ہیں، بعض الہاد ایسا ہے کہ جو بالکل وجود باری تعالیٰ کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے کہ کائنات خود بخود بنی ہے، اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، یعنی وہ بڑے پکے ہوتے ہیں اس بات کے اوپر۔ اس کو الہاد مطلق کہا جاتا ہے، یا اس کو گناسٹکزم کہا جاتا ہے، یا اس کو ادریت کہا جاتا ہے۔ ادریے ان کو کہا، یعنی ہمیں پتہ ہے۔ ادری کا معنی ہوتا ہے نا میں جانتا ہوں، تو ادریے یعنی ہمیں پتہ ہے کہ بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے۔ بس وہ جو آپ نے لفظ سنا ہوگا بگ بینگ تھیوری کا، کہ بس دھماکہ ہوا اور کائنات جو ہے وہ بس وہ ایک نقطے سے، بلکہ اس سے بھی ایک چھوٹی سی ایٹم تھا، اس سے جو ہے یہ بڑھنا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ آہستہ، پھر کروڑوں اربوں سالوں کے اندر جو ہے یہاں تک پہنچی ہے، یہ ارتقاء کے نتیجے میں یہاں تک پہنچی ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں الہاد مطلق کے حامی، یا گناسٹکزم، یا پھر ان کو ادریت بھی کہا جاتا ہے، یا ادریے بندوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں بس یہ لا آف نیچر کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے، یہ قانون فطرت ہے، یہ کوئی بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کہہ لیں کہ بڑے کٹر قسم کے، متعصب قسم کے جو ہیں یہ ملحد ہوتے ہیں۔ دوسرے ہوتے ہیں لادریے، یا ان کو اگناسٹکزم جو ہے ان کے موقف کو کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ کائنات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو وہ اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ نہیں یار یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کسی بنانے والے کے بغیر بنی ہو، اس کا کوئی خالق ہونا چاہیے۔ یعنی وہ اس کے وجود کے اوپر، اس کی ترتیب کے اوپر، اس کی تخلیق کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو ان کی عقلیں عاجز آ جاتی ہیں، تو وہ یہ مانتے ہیں کہ یار اس کا بغیر خالق کے وجود ماننا جو ہے نا یہ کوئی صحیح نہیں لگتا۔ بہرحال کوئی ہے خالق کہ نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، بہرحال ہونا چاہیے۔ یعنی اس طرح کا جو ہے نا وہ شک کا اظہار کرتے ہیں، یعنی نہ تو وہ یقین سے کہتے ہیں کہ ہے، نہ وہ یقین سے کہتے ہیں کہ نہیں ہے، بس وہ شک کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے ان کو لادریے کہا جاتا ہے، جی ہمیں نہیں پتہ، یہ
ان کا نظریہ ہوتا ہے، تو یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ آپ وجود باری تعالیٰ کے اوپر ان سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ جو بنیادی جہاں سے نقطہ اختلاف شروع ہوتا ہے ان کے ساتھ، وہ آپ گفتگو شروع ہاں یار بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ہم مان بھی لیتے ہیں تو بالکل ہونا چاہیے، یہ خالق کائنات جو ہے یہ لگتا ہے کہ ہے، وہ اس طرح کی بات کر کے وہ آپ کے سارے دلائل جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے، وہ گفتگو جو ہے وہ ختم۔ بہرحال گفتگو تو ان سے بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے، پھر اگلے سٹیپوں کے اوپر گفتگو ہوگی کہ زندگی گزارنے کے لیے کسی ہادی کی ضرورت ہے، کسی اصول اور ضابطے کی ضرورت ہے، یا کہ بندہ جو ہے وہ مادر پدر آزاد ہے کہ جو اس کا دل چاہے جانوروں کی طرح جو ہے وہ جو مرضی کرتا رہے۔ پھر وہ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر گفتگو ہوگی قرآن مجید کے حوالے، پھر وہ آگے سٹیپ ہے ان کے ساتھ۔ تیسری قسم ہے ملحدین کی، ڈیزم ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ نظام کائنات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کا خالق ہے، اس کو بنانے والا ہے، یہ خود بخود نہیں بنی، یہ وہ یقین کے ساتھ کہتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ کائنات کو بنانے کے بعد بنانے والا جو ہے نا وہ کائنات کو چلا کر سائڈ پر ہو گیا۔ یہ آپ نے عقیدے کی کتابوں کے اندر معطلہ ایک فرقہ جو ہے وہ پڑھا ہوگا، یعنی جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خدا جو ہے نا وہ اب فارغ ہو کر بیٹھا ہوا ہے، یعنی ان کی تفصیل کے اندر جائیں تو خدا فارغ ہو کر بیٹھا، معطل ہو چکا ہے۔ تو ڈیزم کے حامی جو لوگ ہیں یہ بھی ملحد ہیں، لیکن یہ تیسرا درجہ ہے الہاد کا، جو کہتے ہیں جی خالق کائنات ہے، بنانے والا ہے، لیکن وہ اس کو بنانے کے بعد اس کا نظام چلا کر وہ اس سے الگ تھلگ ہو گیا، اب یہ خود بخود جو ہے وہ چل رہی ہے۔ جیسے یہ گھڑی جو ہے کسی نے بنائی ہے، بنانے والا تو ہے، لیکن اب جو گھڑی جب چل پڑی ہے نا تو اب یہ خود بخود چل رہی ہے، یہ نہیں کہ ہر وقت اس کو چلانے والا جو ہے اس کو چلا رہا ہے، نہیں، اس کے اندر اب بنانے والے کا جو ہے نا وہ اثر ختم ہو چکا ہے، اب یہ خود بخود جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے یہ کائنات اب خود بخود چل رہی ہے، اس کو بنانے والا جو ہے وہ اس سے اب الگ تھلگ ہو چکا ہے۔ تو یہ جو اس نظریے کے جو حامی لوگ ہیں نا، ان کا زیادہ تر جو حملہ ہوتا ہے نا وہ مذہبی تعلیمات کے اوپر ہوتا ہے، مذہب کے بانی کے اوپر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے ان کا حملہ جو ہے نا وہ نہیں ہوتا، یا ان کے اعتراضات نہیں ہوتے، جو ڈیزم کے حامی لوگ ہیں۔ الہاد جو ہے وہ کیوں پھیلتا ہے، یا اس کے اسباب کیا ہیں بڑے بڑے؟ پہلا سبب ہے، یعنی الہاد کے جو اسباب ہیں ان میں سے پہلا سبب ہے علمی سبب، یعنی بسا اوقات بندہ جو ہے نا وہ علمی اعتبار سے شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے ذہن کے اندر اشکالات ڈال دیے جاتے ہیں، یا ویسے اس کے ذہن کے اندر خیالات آتے ہیں، شیطان کی طرف سے آنا شروع ہو گئے، تو وہ ان خیالات کے پیچھے اتنا چلا کہ اس کے سامنے جو ہے نا مذہب کا بانی، کائنات کا خالق خدا، یہ اب ختم ہو کر رہے ہیں، یعنی یہ اگر یہ خدا ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا، اگر خدا ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا۔ تو یہ جو ہے نا یہ علمی اعتبار سے بعض لوگوں کو شکوک و شبہات آ جاتے ہیں، وہ فلسفہ وغیرہ پڑھتے ہیں اور اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ خدا کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے ملحد ہیں، لیکن جب آپ تحقیق کے اندر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علمی ملحد جو ہیں وہ کم تعداد کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بہرحال علمی الہاد بھی ہے، یعنی علم بھی ایک سبب ہے، شکوک و شبہات بھی ایک سبب ہے الہاد کا۔ دوسرا ہے نفسانی الہاد، یعنی انسان، اب آپ کو پتہ ہے کہ مذہب کوئی بھی ہو، وہ زمینی مذہب ہو یا آسمانی مذہب ہو، بہرحال اس کے اندر کچھ نہ کچھ اصول اور ضابطے ہیں، اخلاقیات کی قدریں جو ہیں وہ موجود ہیں کسی نہ کسی صورت کے اندر، یعنی بالکل جانوروں کی طرح جو ہے وہ آزادی نہیں ہے۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حرام کام کرنا چاہتے ہیں، اور مذہب سب سے بڑی آڑ ہوتی ہے، رکاوٹ ہوتی ہے، شراب، زنا، بدکاری، لواطت اور اس طرح کے کئی کام جو ہیں،
یعنی وہ نفسانی خواہش وہ پوری کرنا چاہتے ہیں۔ مذہب جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے، تو وہ مذہب کو پھر خیر باد کہہ دیتے ہیں، یعنی اپنے ضمیر کو سلا دیتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، جو دل چاہتا ہے کرو۔ یعنی نفسانی خواہش کی وجہ سے انسان الحاد کی طرف آتا ہے۔ زیادہ تر ملحد آپ کو ایسے ہی ملیں گے، لیکن لفظوں میں اقرار نہیں کریں گے، لفظوں میں یہی کہیں گے جی ہمیں شکوک و شبہات ہے، ہمارے کچھ سوالات ہیں، ہمیں ان کے جواب نہیں ملے۔ آپ ان کو جواب دے بھی دیں، ان کے شکوک و شبہات دور بھی کر دیں، تو پھر بھی وہ رجوع نہیں کریں گے۔ یہ MBBS کے آخری سال کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ میرے پاس آئے، کسی جگہ پر وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو ان کے ایک دوست جو ہے ان کے ساتھ ہی پڑھنے والے وہ ملحد ہو گئے، تو ان کو کسی طریقے سے پتہ چلا، تو وہ 8-10 دوست میرے پاس آ گئے اس کو لے کر، تو اس سے گفتگو شروع ہوئی، تو وہ اس کی میری شکوک و شبہات ہیں جی، اس لیے میں نے مذہب کو چھوڑا ہے جی کیا شکوک و شبہات؟ یہ کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ خود بخود بن گئی ہے، یہ جو ہے نا بگ بینگ تھیوری اور نظریہ ارتقاء، یہ چیزیں جو ہے نا اس نے کہا جی یہ میرے شکوک و شبہات۔ اب میں نے مطلب پہلی بات ہی اس کے سامنے یہ کی، میں نے کہا یار یہ بتاؤ کہ یہ تھیوری ہے یا کہ لا ہے سائنس کا؟ ظاہر ہے اگر مجھ سے گپ چھوڑتا تو اس کے جو ساتھی تھے وہ تو جانتے ہی تھے ان چیزوں کو، کہتے نہیں یہ تھیوری ہے۔ میں نے کہا یہ مجھے بتاؤ کہ یہ کہاں کا اصول ہے کہ تھیوری کی وجہ سے آپ کوئی نظریہ قائم کر لیں، یہ کوئی اصول ہے سائنس کا؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا پھر یعنی پہلے پوائنٹ کے اوپر ہی اس کا جو شکوک و شبہات ہے وہ تو ختم ہو گئے، لیکن آخر تک پتہ کیا کہ نہیں جی میں نے اپنی عقل استعمال کی ہے تو مجھے نہیں یہ چیزیں سمجھ میں آتی، تو یعنی جو اس کا علمی سوال تھا وہ تو 1 منٹ کے اندر ختم ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سبب علمیت نہیں ہے، پیچھے سبب کچھ اور ہے۔ تو اس طرح کے آپ کو ملحد جو ہیں وہ بہت ملیں گے کہ وہ کہیں گے یہی میرے کچھ سوال ہیں جی، میرے کچھ شکوک و شبہات ہیں، لیکن جب آپ شکوک و شبہات کا جواب دیں گے، اس کے منہ سے بھی کہلوا دیں گے نا، تو چھوڑے گا وہ پھر بھی نہیں الحاد کو۔ وجہ کیونکہ یہ وجہ ہے نہیں جو وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں، جو اس فیلڈ کے اندر کام کرنے والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو ملحد ہوتے ہیں وہ نفسانی خواہش کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم یہ نہیں کہتے کہ علمیت کی وجہ سے ملحد ہے، نہیں، ہوتے ہیں وہ بھی، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ تیسرا سبب ہے نفسیاتی الحاد۔ نفسیات کی وجہ سے، یعنی بندے کی نفسیات کے اوپر اثر پڑا اور وہ ملحد ہو گیا۔ مثال کے طور پر میرے ایک شاگرد ہیں، وہ ایک جگہ پر جمعہ پڑھاتے ہیں، تو ان کے پیچھے خواتین بھی جمعہ پڑھنے کے لیے آتی ہیں، تو ایک خاتون نے ایک دن ان کو پیغام بھیجا جی میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ جمعے کے بعد جو ہے وہ ان سے ملے، تو اس خاتون نے یہ کہا کہ جی میری بچی ہے، تو وہ ادھر ہی جمعہ پڑھنے کے لیے آتی، مدرسے کی پڑھی ہوئی ہے، تو اس کی شادی بھی اس کی خالہ کے گھر میں ہوئی، خالہ کے بیٹے سے ہوئی ہے، تو اب وہ جو ہے نا خدا کا انکار کر دیا، اس نے ملحد ہو گئی ہے وہ۔ کیوں جی؟ اس کو طلاق ہو گئی تھی، اور طلاق ہونے کے بعد جو ہے نا اب وہ یہ کہتی ہے کہ اگر خدا ہوتا تو مجھے طلاق نہ ہوتی۔ اب وہ جو جھٹکا لگا اسے، اس بچی کو جو جھٹکا لگا، وہ اس کی نفسیات کے اوپر اثر پڑا اور اس نے مذہب کو چھوڑ دیا اور خدا کا انکار کر دیا۔ اسی طرح کئی ملحد ایسے ملیں گے کہ اگر خدا ہوتا تو میرا چھوٹا بچہ، اس کا ایکسیڈنٹ، وہ کیوں مرتا؟ دھماکہ ہوا، میرا رشتہ دار، میرا ابا جو ہے وہاں پر مر گیا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اگر خدا ہوتا تو وہ کیوں مرتا؟ یعنی یہ اس طرح کی چیزیں۔ تو اس کی نفسیات کے اوپر اثر پڑا اور اس نے کہا کہ اگر خدا ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا؟ تو یہ نفسیات کی وجہ سے بھی بسا اوقات انسان جو ہے وہ الحاد کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ بڑے بڑے 3 سبب ہیں، باقی چھوٹے چھوٹے اسباب تو اور بھی ہیں، بندے کی مطلب کہ اس کے اساتذہ
ملحد اگر اس کو مل جائیں اس کی رہنمائی کرنے والے تو ظاہر ہے کہ ان سے متاثر ہو جاتا ہے، ماحول اس کو ایسا مل جائے، اس کے دوست و احباب ایسے ہو جائیں۔ لیکن بہرحال یہ 3 بڑے اسباب ہیں، تو انہوں کو بھی اگر آپ جمع کریں گے نا تو وہ ان تینوں کے تحت ہی آ جائیں گے، وہ سارے جتنے چھوٹے چھوٹے اسباب ہیں نا ان سب کو بھی آپ جمع کریں گے نا وہ ان تینوں میں سے کسی نہ کسی چیز کے تحت ہی آئیں گے، اس لیے یہ 3 بڑے بڑے اسباب ہیں۔ تو ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں یعنی دلائل کا جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، وجود باری تعالیٰ، اس کے لیے ہم جو ہے یہ تخلیق کائنات کو جو ہے وہ دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، اسی طرح جو ہے انبیاء کے معجزات کو جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں، نبی کی سچائی کو پیش کر سکتے ہیں۔ مثلاً میرے ساتھ ایک دفعہ گفتگو ہوئی ایک ملحد کی، وہ ہندو مذہب سے اس نے الحاد قبول کیا تھا، تو اس کے ساتھ گفتگو ہوئی واٹس ایپ کے اوپر، کسی ملحد نے میری گفتگو کروائی، تو کہتا ہے جی خدا ہے، مجھے اس کی دلیل دے دیں۔ میں نے کہا جی اس کی دلیل یہ ہے کہ جو دنیا کا سب سے سچا ترین انسان ہے نا اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ خدا ہے۔ ہاں یہ آپ لوگ دلیل پیش کرتے ہیں، یہ پہلے بھی میرے سامنے دلیل آئی تھی، ہاں مجھے پتہ ہے آپ یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ یہ اس کا جواب تھا کہ جب نبی علیہ السلام کی سچائی ثابت ہو جائے گی، جب نبی علیہ السلام کی سچائی ثابت ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد جو وہ بات کہیں گے وہ آنکھیں بند کر کے تسلیم کی جائے گی۔ اس لیے ملحدین جو ہیں آپ ان کے ساتھ گفتگو ایسے بھی کر سکتے ہیں، یا اس کو ذرا بند کر سکتے ہیں، آپ سٹاپ کر سکتے ہیں اس کو۔ سٹاپ کر سکتے ہیں آپ بھائی ذرا، بس ہیں یہ ڈائریکٹ نہیں چل رہا، لائیو نہیں چل رہا، اچھا ٹھیک، بس وہ آج کام خراب ہو گیا، مجھے یاد ہی نہیں تھا، تو بڑے مسائل جو ہیں نا تو وہ پیدا ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی میں فون کرتا ہوں گھر میں، تو بھائی کدھر ہے؟ بھائی کدھر ہے؟ میں فون کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اتنی سمجھ آ گئی جتنی میں نے بات کی ہے۔ تو اپنے دلائل جو ہیں وہ اس موضوع پر لکھی کتابوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، مطلب کائنات کی تخلیق ہے، اس کائنات کی جو ترتیب ہے اس کو بھی آپ بطور دلیل اور حجت کے پیش کر سکتے ہیں، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی سچائی کو بھی بطور دلیل اور حجت کے پیش کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں، یعنی میں نے یہ اختصار کے ساتھ آپ کو تعارف کروا دیا ہے، اب ہم آتے ہیں کہ وہ سوالات کیا کرتے ہیں، ان کی جانب سے کیا سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور ہم نے کیسے اس کا جواب دینا ہے۔ مختلف سوال ہیں، یعنی ترتیب ان کی وہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے جو میں نے ترتیب لگائی ہوئی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا جب آپ ان سے گفتگو کریں گے تخلیق کائنات کے حوالے سے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ بغیر بنائے جو ہے وہ نہیں بنتی، خود بخود نہیں بنتی، مثلا آپ موبائل کی مثال دیں، آپ لیپ ٹاپ کی مثال دیں، کسی بھی چیز کی آپ مثال دیں تو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ بنانے والا کوئی ہے تو یہ بنی ہے، خود بخود یہ نہیں بن سکتی۔ آپ یہ مٹیریل لے لیں، سریا، بجری، سیمنٹ، یہ کسی میدان کے اندر رکھ دیں تو یہ مطلب صدیوں تک بھی پڑا رہے گا تو خود بخود کمرہ تعمیر نہیں ہوگا، جب تک کہ اس کو کوئی مٹیریل کو مکس کر کے اس کو کوئی بنانے والا نہ ہوگا، کوئی معمار نہیں ہوگا، تو جیسے یہ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ کائنات کیسے خود بخود، یعنی یہ ہمارا استدلال ہوتا ہے۔
تو جب آپ یہ استدلال پیش کرتے ہیں تو اس کے اوپر ان کی جانب سے یہ اعتراض، اگر آپ کہتے ہیں جی کوئی بھی چیز کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی تو پھر بتاؤ خدا کو کس نے پیدا کیا، خدا کو کس نے بنایا؟ پھر یہ ان کی طرف سے سوال ہوتا ہے۔ تو جب وہ یہ سوال کرے تو آپ نے کہنا ہے کہ یہی دلیل ہے کہ خدا موجود ہے۔ آپ کا یہ سوال کرنا ہی دلیل ہے کہ خدا موجود ہے۔ وہ کیسے؟ ہاں جی، جو جنہوں نے پڑھا ہے مجھ سے پہلے وہ نہیں بتائیں گے، کیونکہ جس طرح اگر ہم اس کے پیچھے چلے جائیں گے کہ فلاں چیز کو فلاں نہیں کہ اس نے یہ آگے سے سوال کیا کہ پھر بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ ہر چیز کو کسی نہ کسی نے پیدا کیا ہے، تو پھر بتاؤ خدا کو کس نے پیدا کیا؟ تو پہلا ہماری طرف سے یہ ریئیکشن ہوگا یا یہ جواب ہوگا کہ تمہارا یہ سوال کرنا بتاتا ہے کہ خدا موجود ہے۔ کیسے؟ شاباش، یہ جواب ہے اس کا کہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے بتا دیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے یہ خدا نے پیدا کی، یہ چیز خدا نے پیدا کی، پھر لوگ سوال کرنا شروع ہو جائیں گے خدا کو کس نے پیدا کیا؟ تو اگر خدا نہیں تھا تو 1400 سال پہلے ایک شخص کو ایک 1400 سال کے بعد آنے والے سوال کا کیسے علم ہو گیا؟ نہ اس کا تعلق تجربے کے ساتھ ہے، نہ اس کا تعلق کوئی تحقیق کے ساتھ ہے، اس کا تعلق محض خبر کے ساتھ ہے۔ یعنی 1400 سال بعد میں جا کر ایک سوال اٹھنا ہے، اس کا تعلق محض خبر کے ساتھ ہے۔ اگر کسی چیز کا تعلق تحقیق کے ساتھ ہو، ریسرچ کے ساتھ ہونا، تو کہہ سکتے ہیں جی انہوں نے تحقیق کی ہوگی، تحقیق کے نتیجے میں بندہ یہاں تک پہنچ گیا، لیکن جس کا تعلق تحقیق اور ریسرچ کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ محض خبر کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کیونکہ ایسی ہستی ہے دنیا کے اندر جو ماضی حال مستقبل سب کو جانتی ہے، جو ایسی ہستی ہے کائنات کو بنانے والی وہی ہستی ہے جو ماضی حال مستقبل سب کو جانتی ہے۔ تو یہ اسی نے بتایا ہے، تو پتہ چلا نا کہ ایک مستقبل کے اندر جا کر ایسا سوال اٹھے گا۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی نہیں وہ نہیں مانتے، وہ تو قرآن کو بھی نہیں مانتے، وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتے۔ ہم نے ان کو سمجھانا ہے، ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ تو ہم پیش کر سکتے ہیں نا، تو ہم ان کو یہ دلیل ایسے پیش کریں گے اور پھر اس کو عقل کی طرف لے کر جائیں گے کہ عقلی انداز سے سوچو، آپ بتاؤ کہ 1400 سال پہلے ایک شخص کیسے پرفیکٹ 100% بات بتا سکتا ہے کہ مستقبل میں لوگ ایسا سوال کریں گے؟ اس کا تعلق سائنس کے ساتھ نہیں ہے، تحقیق اور ریسرچ کے ساتھ، اس کا تعلق صرف خبر کے ساتھ ہے۔ ایک انسان جو ہے جتنا مرضی عقل مند ہو، جتنا مرضی عقل مند ہو، وہ اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس کو مستقبل کے حالات کا علم ہے، اس نے یہ بتایا ہے، اور اس نبی نے بتایا کہ وہ کون ہے؟ خدا ہے۔ یعنی ہم اس کو عقل کی طرف لے کر جائیں۔ پوائنٹ سمجھ آیا بچے؟ بیٹا آپ ابھی ادھر دیکھ رہے ہیں، سمجھ آئی بات ہے؟ جی جو اللہ کا انکار کرے تو پھر اس کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے؟ اس کی ضرورت کیوں پڑی آپ کو اس سوال کی؟ نہیں، اس کو سمجھ تو لیں نا پہلے، اس بچے نے سوال کیا کیوں ہے؟ نہیں، اللہ کا تو انکار کر رہے، لیکن آپ کو سوال کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ مسلمان سے ملک ہوتے ہیں، اس لیے یہ سوال ہے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کو اس سوال کی ضرورت کیوں پڑی۔ کیا آپ کو اس کے بارے میں شک تھا کہ ہمارے علماء نے کسی جگہ پر یہ بات کہی ہو کوئی ایسا بندہ کافر نہیں ہوتا یا مرتد نہیں ہوتا؟ تو اس طرح کی بات آپ کے سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ سوال کیا ہے؟ میں اصل میں یہ بات جاننا چاہتا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے؟ ویسے آپ کے ذہن میں آ گئی بات، اچھا نہیں بیٹا وہ کافر ہے، کسی کا یہ فتویٰ ہے ہی نہیں کہ وہ بندہ اس دائرہ اسلام کے اندر رہتا ہے۔ سب کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ کافر ہی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ یعنی ہمارا پہلا تاثر یا پہلا جواب جو اس انداز سے ہونا چاہیے۔
دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم ان کو کہیں گے کہ یار بڑی عجیب سی بات ہے، تم یہ کہہ رہے، تم یہ کہتے ہو کہ کائنات بغیر بنانے والے کے بن گئی ہے، بغیر بنانے والے کے بن گئی ہے، تم یہ مان رہے ہو، تم یہ مان رہے ہو، تمہارا یہ نظریہ ہے کہ یہ خود بخود بن گئی ہے، تو تم خدا کا انکار اس وجہ سے کر رہے ہو کہ وہ خود نہیں بن سکتا، وہ خود نہیں ہو سکتا۔ یار یہ عجیب بات ہے تمہاری، ایک طرف تم کائنات کا اقرار کر رہے ہو کہ یہ خود بخود آ گئی، اس کو بنانے والا کوئی نہیں، خدا کا تم انکار کر رہے ہو کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے اس لیے وہ ہے نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی تمہاری؟ یہ تو تمہارا جو ہے نا وہ متضاد ذہن لگتا ہے۔ سمجھ آیا پوائنٹ کہ نہیں آیا؟ کہ اگر کائنات بغیر بنانے والے کے بن سکتی ہے، اس کا وجود ہے، تو خدا بغیر پیدا کرنے والے کے اس کا وجود نہیں ہو سکتا۔ پوائنٹ سمجھ میں آئے؟ تو ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ ہو سکتا ہے یہ کہہ دے کہ چلیں جی ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جی کائنات کو کسی نے بنایا ہے، تو کیا آپ یہ مان لیں گے کہ خدا کو بھی کسی نے بنایا ہے؟ مناظرے میں، گفتگو میں کوئی بھی سوال متوقع ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو پکڑ ایسے کر، اچھا تسی یہ مانتے ہو گل، یہ آپ کا نظریہ ہے یا ویسے آپ صرف مجھے لاجواب کرنے کے لیے سوال کر رہے ہیں؟ کبھی وہ یہ نہیں مانے گا کہ میرا یہ موقف ہے۔ آپ اس کو کہیں نہ یہ میرا موقف ہے نہ یہ تمہارا موقف ہے، پھر سوال کیوں کر رہے ہو اس سے؟ سمجھ آئی بات؟ نہ گفتگو کرنے والے، نہ سائل کا یہ موقف ہے، نہ مجیب کا یہ موقف ہے، تو سوال کس کھاتے میں جا رہا ہے بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بس سوال اسی طرح ہے کہ بتاؤ کہ پہلے انڈا پیدا ہوا تھا کہ ککڑی پیدا ہوئی تھی، یہ کوئی سوال ہے؟ بہرحال اگر فرض کریں وہ اس طرح کی گفتگو کے اوپر اڑ گیا ہے تو آپ پھر اس کو اس طریقے سے سمجھائیں گے کہ بھائی ہمارے جواب کے اندر اور آپ کے جواب کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم نے جو مثال دی آپ کو کہ کوئی بھی چیز بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی، یہ مخلوق کی مثال دی ہے۔ آپ جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ خالق کے حوالے سے اٹھا رہے ہیں۔ اگر خالق کا مخلوق ہونا تم ثابت کر دو تو ٹھیک ہے، پھر ہم بھی مانیں گے کہ واقعی اس کو کسی نے بنایا ہے۔ تمہارا یہ سوال جو ہے یہ مخلوق کے حوالے سے تو درست ہے، خالق کے حوالے سے یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ خالق وہ ہے الصمد، جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود ہے، وہ واجب الوجود جو اصطلاح چلتی ہے ہمارے عقیدے کی کتابوں یا علم کلام کے لوگ جو ہیں یہ لفظ بولتے ہیں۔ تو تمہارا سوال جو ہے وہ مخلوق کے حوالے سے تو ٹھیک ہے، ہم نے مثال بھی مخلوق کی دی ہے اور ہم ثابت بھی مخلوق کو سب کر رہے ہیں کہ مخلوق کا وجود بغیر بنانے والے کے نہیں ہوتا۔ کائنات مخلوق ہے، یہ خود بخود نہیں بن سکتی، اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ مخلوق کوئی بھی ہو وہ بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی۔ کوئی ایک چیز بتا دو مخلوق ہو اور وہ خود بخود بنی ہو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی علت کے، چلو آج بھی تو دنیا موجود ہے نا، بتاؤ کوئی چیز ایسی، کوئی مثال دے دو کہ فلاں چیز جو ہے نا وہ بغیر کسی علت کے، بغیر سبب کے، خود بخود ہی مارتے وجود کے اندر آ گئے۔ مخلوق کے حوالے سے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ مخلوق کی کر رہے ہیں، تم جو سوال اٹھا رہے ہو وہ خالق کے اوپر اٹھا رہے ہو، لہذا تمہارا سوال جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو ہم ان کو اس طریقے سے یعنی تین انداز سے جو ہے وہ جواب دے سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ان کی جانب سے یہ ہوتا ہے جی خدا نظر نہیں آتا اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے، اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اگر خدا ہوتا تو وہ نظر آتا۔ تو آپ اس کو کہیں گے کہ آپ کا سوال جو ہے وہ بنیادی طور پر غلط ہے۔
کیونکہ اس سوال سے یہ اصول نکلتا ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے اس کا انکار کر دینا چاہیے یا اس کا وجود نہیں ہوتا. اسی لیے تو آپ خدا کا انکار کر رہے ہیں نا. اب جب آپ یہ پوائنٹ اٹھائیں گے نا کہ آپ کا یہ سوال یہ اصول بتا رہا ہے، کیا آپ اس اصول کو مانتے ہیں، اب اس کا سوال ختم ہو گیا. اگر وہ سوال واپس نہیں نہ لے گا تو پھر آپ اس کو مثالیں دے دیں. مثلا عقل ہے، طاقت ہے، ہوا کا چلو کہہ سکتے ہیں وہ احساس تو ہوتا ہے نا. نظر چلو خیر نظر تو نہیں آتی، وہ ٹھیک ہے، ہوا نظر نہیں آتی، صحیح ہے، کیونکہ ہماری بحث تو نظر نہ آنے کے اوپر ہو رہی. اور کوئی ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی وجود اس کا مانتے ہیں. وہ تو جنوں کو نہیں مانتے مگر سائنس کیا ہے؟ سائنس نظر نہیں، اور سائنس تو خیر تجربے کا نام ہے نا، وہ تو خیر وہ الگ چیز. بھائی 2-3 مثالیں آپ جو عام لوگوں کو سمجھ میں آنے والی ہیں، عقل ہے، شعور ہے، طاقت ہے، ہوا ہے، نظر نہیں آتی کسی کو، وجود آپ اس کا مانتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اصول غلط ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو نظر نہیں آتی پھر بھی ان کا وجود ساری دنیا مانتی ہے، حتیٰ کہ ملحد بھی مانتے ہیں. لہذا یہ سوال ہی بنیادی طور پر کیا ہوا؟ غلط ہوا. ایک اور وہ چیز مانتے ہیں، یعنی سائنس کے لا آف گریوٹی، کشش ثقل، وہ کیا تھا اس کا نام، نیوٹن. وہ جب واش روم کے لیے بیٹھا تھا تو اس نے دیکھا کہ سیب جو ہے وہ نیچے گرا، تو نیچے کیوں آیا؟ تو وہاں سے پھر لا آف گریوٹی، کشش ثقل کا اصول جو ہے وہ نکلا. اب یہ کشش ثقل جو ہے یہ میں نے سوچا ہے کہ وہ اس وقت قضائے حاجت کے لیے بیٹھا تھا. یہ کتابوں میں نہیں لکھا ہوا، مطلب میرے کو حوالہ پوچھ لو جی کہڑی ساریاں گلاں کتاباں 'چ نہیں ہوندیاں. کچھ باتیں جو وہ خود بھی جو ہیں وہ مطلب آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے سوالات بندے کو یا نماز میں آتے ہیں یا پھر اس جگہ پر ہی آتے ہیں. تو اب وہ ظاہر ہے باہر بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ سیب گرا ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ اسی کام کے لیے بیٹھا ہوگا، نماز سے وہ پڑھتا نہیں نا. اچھا خیر، تو کشش ثقل جو ہے وہ تو سارے سائنسدان ملحد بھی مانتے ہیں، سائنسدان بھی مانتے ہیں. یہ کب نظر آئی ہے آپ کو؟ لیکن مانتے ہیں سر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر سوال جو ہے یہ غلط بنیاد کے اوپر کھڑا. ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی دوسرا انداز آپ یہ اختیار کر سکتے ہیں کہ خدا نظر نہیں آتا. یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ وہ کہ جس نے کائنات کا چپا چپا دیکھ لیا ہے. مثلا یہ حال ہے مسجد کا، تو آپ پورے حال کے اندر نظر دوڑاتے ہیں، آپ آتے ہیں ادھر والا کونا بھی دیکھتے ہیں، ادھر والا بھی، یہ ستونوں کے پیچھے، یعنی ہر چیز دیکھ لیتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں پھر آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں نے پورا حال اس کا ایک ایک کونا دیکھا ہے، چپا چپا دیکھا، اس کمرے کے اندر کوئی بھی نہیں. یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ جس نے اس حال، یہ چھوٹا سا حال ہے، اس کے اندر حتمی دعویٰ وہ کر سکتا ہے بندے کے نہ ہونے کا جس نے اس کا ایک ایک کونا، ایک ایک ستون، اس کے پیچھے ساری چیزیں دیکھ لی ہوں. تو کائنات کے اندر خدا نظر نہیں آتا، یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ وہ شخص جس نے پوری کائنات کا مشاہدہ کیا ہو. جبکہ سائنس کہتی ہے کہ ہم تو ابھی کائنات کا 5 یا 6% حصہ دیکھ سکیں، ابھی 90% سے زیادہ حصہ جو ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے. یہ تو دعوے نہیں آپ کر سکتے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں خدا نظر نہیں آتا؟ سمجھ آیا پوائنٹ آپ؟ تو یہ دعویٰ وہ شخص کر سکتا ہے جس نے کائنات کا چپا چپا دیکھ لیا، اور یہ تو دعویٰ ہے ہی نہیں کسی کا. ਤੁਸੀਂ ظلم ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੇ ਕਾਲੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਆਣੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ? ہجے تو شروع ہوئی ہے گل، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے.
میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ مطلب وہ ترتیب کچھ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن جو میں نے ترتیب لگائی ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ سوال ہے آگے آ رہا ہے، ٹینشن نہ لیں آپ. اچھا جی، تو یہ ادھر تم غور کرو گے نا تو ایسے نتیجے سے پہنچو گے تم کہ سوال ہی غلط ہے. خیر، اکثر سوالوں کے بنیادی طور پر اصولی طور پر غلط ہیں. یہ پوائنٹ دوسرا سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ یہ دعویٰ آپ کیسے کر سکتے ہیں جی خدا نظر نہیں آتا؟ کیا آپ نے پوری کائنات دیکھ لی ہے؟ تو جب آپ نے پوری کائنات دیکھی نہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا نہیں ہے؟ میں نے امریکہ نہیں دیکھا تو میں کہوں کہ امریکہ کے اندر انسان نہیں رہتے، میں کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہوں؟ یہ وہ بندہ دعویٰ کر سکتا ہے جو امریکہ اس نے دیکھا ہوا. تو خیر، اس انداز سے بھی آپ اس کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں. تیسرا انداز یہ ہوگا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ ایک چیز ایک خاص وقت کے بعد جا کر نظر آئے، کیا اس کے وجود کا انکار ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ فضا کے اندر، یہ بھی جو فضا ہے ہماری، یعنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ اور میرے درمیان یہ جو فاصلہ ہے، اس کے اندر کئی جراثیم اڑ رہے ہیں. یہ سائنسدان مانتے ہیں نا؟ نہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نہ مجھے نظر آ رہے ہیں. آ رہے نظر آپ کو؟ مجھے بھی نظر نہیں آ رہے، لیکن جراثیم موجود ہیں یہاں پر. کیسے نظر آئیں گے؟ وہ مخصوص قسم کا آلہ لگائیں گے، وہ خوردبین دیکھیں گے اس کے ذریعے، تو پھر نظر آئیں گے نا اڑتے ہوئے. ویسے نہیں نظر آئیں. جب تک وہ ایجاد نہیں ہوئی تھی، جراثیم تو اس زمانے میں بھی موجود تھے، لیکن وہ نظر کب آنا شروع ہوئے؟ ایک مخصوص وقت کے بعد، جب وہ آلہ ایجاد ہو گیا. پوائنٹ سمجھ میں آئے؟ ابھی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے، جب ہم وہ آلہ استعمال کریں گے اس وقت ہمیں وہ نظر آئیں گے. تو ایک چیز جو مخصوص وقت کے بعد جا کر نظر آئے یا مخصوص ذریعے سے نظر آئے، اس کے علاوہ نظر نہیں وہ آتی، تو کیا اس کے وجود کا انکار ہو سکتا ہے؟ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر آپ دنیاوی آنکھ سے خدا کو نہیں دیکھ سکتے. ایک وقت آئے گا کہ خدا کا دیدار ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ خدا کا دیدار ہوگا، خدا نظر آئے گا. پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. تو بتائیں مجھے اصولی طور پر کہ ایک چیز مخصوص وقت کے بعد جا کر نظر آنا شروع ہو جائے یا مخصوص آلے کے ذریعے نظر آنا شروع ہو، اس کے بغیر اس کا نظر وہ نہیں آتی، تو کیا اس کے وجود کا انکار ہو سکتا ہے؟ وہ ظاہر کہے گا کہ نہیں. تو ہم کہیں گے بھائی خدا بھی ایسا ہی ہے، ایک وقت آئے گا کہ خدا کا دیدار ہوگا، وہ نظر آئے گا، تو کیسے اس کے وجود کا انکار ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ گئی جواب؟ ملحدین، چوتھا جواب یہ ہے کہ ملحدین یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے نا یہ ایک جی جیسے امریکہ کا دیا تو اس کو دریافت کیا گیا تو مانا، یا جو آپ نے کہا جراثیم ہے تو خوردبین کے ذریعے دیکھا گیا تو نظر آیا. اس سے پہلے تو لوگ نہیں مانتے. کیا نہیں مانتے تھے؟ یہ کہ ان چیزوں کا وجود ہے. یہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن وہ جو جہاں پر امریکہ نظر ہے وہاں پر پہلے انسان رہتے تھے کہ نہیں؟ امریکہ والی تو مثال خیر نہیں بن سکتی، کیونکہ جہاں وہاں پر جو انسان تھے وہ تو پہلے ہی مانتے تھے نا اس کو. یہ جراثیم والی مثال جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اس وقت یہ مثال دے سکتے ہیں جب خوردبین کے ایجاد ہونے سے پہلے جو ہمارے اطباء ہیں وہ کہتے ہوں کہ جی یہ فضا جو ہے یہ زہر آلود نہیں ہوتی، جبکہ یہ چیز موجود ہے. خوردبین وہ جراثیم نظر آنے سے پہلے ہمارے اطباء، وہ ہمارے ہوں یا کسی بھی مذہب کے ہوں، وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ فضا جو ہے نا وہ زہر آلود ہو جاتی ہے، فضا کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں آ جاتی جس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے. یہ اصول آپ کو مل جائے گا. لیکن بہرحال ہم آپ کا سوال مان لیتے ہیں، وقتی طور پر ہم آپ کا سوال مان کر پھر اس کا جواب جو ہے وہ دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم جو پوائنٹ اٹھا رہے ہیں وہ ماننا یا نہ ماننے کے اوپر نہیں ہے. ہم یہ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں کہ ایک چیز
جو مخصوص وقت کے بعد جا کر نظر آنا شروع ہو تو کیا اس کے وجود کا انکار ممکن ہے؟ ہم یہ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں. لوگ مانتے ہیں نہیں مانتے وہ الگ بحث ہے. ہمارے نزدیک تو یہ دلیل نہیں ہے. چونکہ انہوں نے یہ دلیل دی ہے تو ہم ان کی دلیل کا رد کر رہے ہیں. ہمارے نزدیک خدا نظر آئے یا نہ آئے اس کا وجود ہے. ٹھیک ہے، ہم اس وجہ سے خدا کا انکار نہیں کر رہے یا اس وجہ سے خدا کا اقرار نہیں کر رہے کہ وہ نظر آتا ہے یا نظر نہیں آتا. تو ہم جس پوائنٹ کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں ہمارا مقصد صرف اس پوائنٹ کی کمزوری واضح کرنا ہے. تو ہم آپ کا جواب مان کر بھی اس کا جواب جو ہے وہ دے سکتے ہیں کہ ہمارا اصل بحث وہ نہیں ہے، ہمارا اصل پوائنٹ یہ والا ہے. کیا بات شروع ہوئی تھی؟ ہاں، چوتھا انداز. چوتھا انداز یہ ہے کہ ملحدین یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو بننا شروع ہوئی نا ایک جرثومے سے بننا شروع ہوئی. کوئی ایک ذرہ تھا، بلکہ ذرے سے بھی ہیں جی خلیہ، شکریہ جزاک اللہ. اس سے جو ہے نا یہ اس کے اندر دھماکہ ہوا اور جو ہے نا وہ کائنات بننا شروع ہو گئی. اب آپ ہم سے پوچھیں یہ بنتا ہوا دیکھا ہے آپ نے، وہ دھماکہ ہوتا ہوا دیکھا ہے آپ نے؟ مان رہے ہیں آپ؟ دیکھا کسی نے بھی نہیں ہے لیکن مان رہے ہیں. کوئی نہ کوئی وجہ تو بتائے گا نا ماننے کی، کیوں مان رہے ہیں؟ تو وہی وجہ آپ وجود باری تعالیٰ کے اوپر بھی لگا دیں. لیکن اصل جو اس کا پوائنٹ ہے وہ تو ختم ہو گیا نا، کہ بغیر نظر آنے کی بھی چیزیں جو ہیں وہ آپ تسلیم کر رہے ہیں. اسی طرح پھول کی جو خوشبو ہے وہ بھی نظر نہیں آتی، صرف اس کا احساس ہوتا ہے. یعنی بعض چیزیں نظر نہ بھی آئیں، صرف احساس سے ان کا وجود جو ہے وہ مانا جاتا ہے. تو خدا اگر نظر نہیں بھی آتا تو وہ احساس سے اس کے وجود کا اقرار ہو جاتا ہے. مثلا ایک بدوی سے پوچھا گیا مد دلیل علی وجود الرب، رب تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کا یہ بات نقل کی ہے بدوی کسی کی. اس نے کہا سبحان اللہ، وہ مینگڑیاں دلالت کرتی ہیں کہ جانور یہاں سے گزرا ہے، پاؤں کے نشانات ہو تو پتہ چلتا ہے انسان یہاں سے گزرا ہے. اتنی بڑی کائنات، پہاڑ، سمندر یہ نہیں بتاتے کہ خدا ہے. یعنی آپ آثار کے ذریعے کسی کے وجود کا جو ہے وہ اقرار کر لیتے ہیں، تو اتنے بڑے آثار کے ذریعے آپ خالق کائنات کا اقرار نہیں کر سکتے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو نظر تو نہیں آتی لیکن وہ اپنے احساس کے ذریعے اپنے وجود کی موجودگی جو ہے وہ کروا دیتی ہیں. تیسرا سوال ان کی جانب سے یہ ہوتا ہے کہ خدا جو ہے وہ غیب کیوں ہے؟ خدا کو نظر آنا چاہیے تھا، خدا کو نظر آنا چاہیے تھا. بعض لوگ یہ بھی سوال کر دیتے ہیں. تو اگر وہ یہ سوال کرے تو پھر اس کا مطلب دوسرا سوال تو ختم ہو گیا نا. تو خدا کو نظر آنا چاہیے. اب آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں بھی خدا نظر کیوں نہیں آتا. بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر یہ اصول ہے کہ خدا اگر نظر آ جائے اور وہ نظر آنے کے بعد کسی کو حکم دے تو وہ انکار نہیں کر سکتا، یعنی اس کا اختیار ختم ہو جائے گا. اس کائنات کے اندر جو مکلف مخلوق ہے وہ با اختیار پیدا ہوئی ہے، وہ اپنی مرضی سے اچھا کام کرے یا برا کام کرے. تو اگر خدا ڈائریکٹ آ کر جو ہے وہ حکم دے اسے، تو کس کے اندر جو ہے وہ انکار کرنے کی جو ہے وہ جرت ہے؟ کس کے اندر انکار کرنے کی جرت؟ تو اختیار ختم ہونے کے زیادہ چانس ہیں اس صورت میں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کا اصول جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے اپنے آپ کو اوجھل رکھا ہے انسانی آنکھوں سے. سمجھ آ گیا پوائنٹ؟ اور ہمارے نزدیک جو ہے اس کائنات میں مکلف مخلوق جو ہے وہ آزمائش کے لیے آئی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو یہ اختیار ختم ہو جانے کا کہہ لے کہ زیادہ چانس تھا، اس لیے خدا نے اپنے آپ کو اوجھل رکھا ہے. یہ حکمت ہے اس کے اوپر.
کائنات کے بارے میں کہتے ہیں جی اس کا کوئی خالق نہیں، بس یہ دھماکہ ہوا، بگ بینگ تھیوری جو پیش کرتے ہیں، دھماکہ ہوا اور کائنات بننا شروع ہو گئی، پھیلنا شروع ہو گئی اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہاں پر پہنچی ہے۔ نظریہ ارتقاء بھی پھر اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں جی یہ انسان جو ہے یہ بندر سے جو ہے یہ چلتا چلتا جو ہے یہ انسان بنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ نظریہ ارتقاء ہو یا بگ بینگ ہو، پہلا پوائنٹ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ دونوں تھیوری ہیں، لا نہیں ہیں، اور تھیوری جو ہے وہ اصول اور ضابطہ نہیں ہوتی، وہ صرف ایک خیال ہوتا ہے۔ تھیوری کا مطلب ہوتا ہے جی ہمارا یہ خیال ہے، ہم جیسے ہم کہتے ہیں نا میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیز ایسے ہوگی، تو وہ سارے مانتے ہیں یار یہ تو کوئی اصول نہ ہوا، اس کی بنا پر تو آپ نہیں کوئی اصول اور ضابطہ قائم کر سکتے۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ دونوں تھیوری ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ فرض کریں کسی زمانے میں جا کر جو ہے یہ لا بن جاتے ہیں دونوں، نظریہ ارتقاء بھی اور بگ بینگ بھی، فرض کریں ہم، تو پھر بھی ہمارے پاس جواب موجود ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ نظریہ ارتقاء ہو یا بگ بینگ تھیوری ہو، یہ دونوں تخلیق کے طریقے کے اوپر دلالت کرتی ہیں، خالق کے اوپر اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی بگ بینگ ہو یا نظریہ ارتقاء ہو، یہ بتاتی ہیں کہ کائنات یا انسان کس طریقے سے بنا ہے، کس طریقے سے بنا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بنانے والا کا وجود ختم ہو گیا ہے۔ یہ کیسے نتیجہ نکلا؟ مثلا یہ موبائل ہے، اب یہ اس کا وجود ہے، یہ تو سارے مانتے ہیں، اب آپ اس کی تھیوری سمجھ لیتے ہیں، اس کا طریقہ کار سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ایسے 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 بنا ہے، یہ جی یہ فلاں کا ہے، سیمسنگ کا ہے، یہ کیا ہے سیمسنگ، کیا ہے وہ سامسنگ، میرا تو ہو رہی ہے کوئی ریڈمی ہے میرے خیال میں، پتہ نہیں کہ ہاں یہ لکھا ہوا ہے ریڈمی ہے۔ اب یہ سامسنگ ہے یا جو ایپل ہے جی یہ پاکستان والوں نے وہ اس کا کور فلاں جگہ سے لے لیا، اس کا وہ فلانی چیز فلاں جگہ سے لے لی، اس کو ان کو جوڑا اور پھر وہ بن گیا ہے، یا فلاں جگہ پر بنتے ہیں جی وہاں پر جا۔ اچھا آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ موبائل بنا کیسے ہے، تو کیا آپ یہ نتیجہ نکالیں گے کہ یہ خود بخود بن گیا؟ یار یہ کیسے نتیجہ نکلا ہے، اس کو بنانے والا کوئی نہیں۔ بگ بینگ ہو یا نظریہ ارتقاء ہو، ان دونوں کا جو استدلال ہے یا جو دلیل ہے یا جو ان کی جو رہنمائی ہے وہ طریقہ کار کے اوپر ہے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ ان سے کیا ثابت ہوگا کہ کائنات ایک دھماکے سے بڑھنا شروع ہوئی، وہ دھماکہ کیا کس نے، جس چیز کے اندر دھماکہ ہوا وہ کہاں سے آئی، یہ سوال اپنی جگہ پر باقی رہیں گے۔ یعنی ان کا خالق کے عدم وجود کے اوپر دلیل نہیں ہے، یہ تخلیق کے طریقے کے اوپر ان کی دلیل ہے۔ انسان بندر سے بنا ہے، بس زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوگا کہ انسان جو ہے وہ مختلف ادوار سے گزر کر یہاں پر آئے، بس بنایا کس نے ہے یہ تو اس کی بحث ہی نہیں ہے۔ پوائنٹ سمجھ میں آئے؟ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ طریقہ تخلیق کے اوپر دلالت کرتی ہیں، وجود باری تعالیٰ کے عدم کے اوپر دلالت ہرگز نہیں کرتی۔ اور اگر یہ ثابت ہو بھی جائیں فرض کریں تو آپ کو کسی چیز کے بننے کا طریقہ معلوم ہو جائے تو اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ آپ کوئی بھی مثال جو ہے وہ آپ اس کے لے سکتے ہیں، سوزوکی والوں نے گاڑی بنائی ہے، ہونڈا والوں نے گاڑی بنائی ہے، آپ کو اس کو بنانے کا طریقہ پتہ چل جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خود بخود بن گئی، اس کو بنانے والا کوئی نہیں۔ تو یہ دونوں طریقہ کار کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ دھماکہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں چیزیں جو ہیں وہ بگڑتی ہیں۔ کوئی دھماکہ ہمیں بتائیں جس کے نتیجے میں چیزیں سنوری ہوں، یار یہ عجیب دھماکہ ہے کہ ہر چیز پرفیکٹ اپنی جگہ پر موجود ہے، اور سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر یہ سیارے جو ہیں اپنی جگہ سے معمولی سے بھی آگے پیچھے ہو جائے تو یہ کائنات تباہ ہو جائے گی، اور یہ اربوں خربوں سالوں سے اسی طرح چل رہی ہے۔ یہی ہے نا ان کا نظریہ۔
یہ کون سا دھماکہ ہے کہ جس کے نتیجے میں چیزیں پرفیکٹ اپنی اپنی جگہ پر جو ہے وہ دھماکہ ہوا، اب پتہ نہیں دھماکہ نیچے ہوا یا اوپر ہوا. اگر دھماکہ نیچے ہوا تو سورج جو ہے وہ اڑ کر اوپر چلا گیا، اگر اوپر ہوا تو زمین نیچے آ گئی. اب پتہ نہیں یہ دھماکہ ہوا کہاں پر، اوپر ہوا ہے یا نیچے ہوا ہے. تو ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر، سورج اتنی فاصلے پر ہے جتنے فاصلے پر اس کو ہونا چاہیے تھا، چاند اتنے فاصلے پر ہے جتنے فاصلے پر اس کو ہونا چاہیے تھا، باقی سیارے اتنے فاصلے پر، ایک دوسرے سے بھی ان کو. یار یہ کیسا دھماکہ ہے؟ دور حاضر میں بھی تو دھماکے ہوتے ہیں نا. بتاؤ کوئی دھماکہ جس نے چیزوں کو سنوارا ہو. یہ آپ اس انداز سے بھی ان کو سمجھا سکتے ہیں. کہتے ہیں جی اتفاقاً دھماکہ رونما ہوا، اتفاقاً دھماکہ ہوا، اتفاق ہے جی، اتفاق سے ہوا. اب آپ کو پتہ ہے کہ اتفاق جو ہے یہ رونما ہونے کے لیے پہلے کم از کم 2 وجود چاہیے. آپ ان سے پوچھو بھی اتفاق کیا ہوتا ہے، تو اتفاق کی جب آپ ڈیفینیشن کروا لیں گے، وضاحت کروا لیں گے، تو خود بخود ماننا پڑے گا کہ کسی بھی اتفاق کے رونما ہونے سے پہلے کم از کم 2 چیزیں پہلے موجود ہونی چاہیے. مثلا پہلے نمبر پر تو وہ اس کو نہیں سمجھ آئے گی کہ اتفاق کا کیا مطلب ہے. بس یہ اتفاقاً اچانک بھی ہوتا کیا ہے یہ، آپ اس کو سمجھائیں. آپ اس کو کہیں کہ بھئی یہاں سے آپ جو ہے وہ بادشاہی مسجد میں اپنے غرض سے گئے ہیں، آپ کا بچپن کا دوست ہو وہ اپنی غرض سے گیا، تو اتفاقاً آپ کی ملاقات ہو. یعنی اتفاق رونما ہونے سے پہلے کم از کم پہلے کتنے وجود ہیں، پھر اتفاق نتیجے میں نکلے گا. تو کائنات یہ اتفاقاً بنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم پہلے 2 وجود کائنات کے بننے سے پہلے موجود ہوئے. ہم تو ایک کے قائل ہیں اور ایک تمہیں منا رہے ہیں، تم تو 2 کے قائل ہو رہے ہو. یہ عجیب بات ہے بھائی تمہاری. ہم تو کہتے ہیں کائنات سے پہلے ایک وجود تھا، تم کہہ رہے ہو کہ 2 وجود تھے. وجود تو تھا نا پہلے. اب جو کہتے ہیں، اب آپ ان کو ایسے کہہ لیں کہ یار یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ خلیے کے اندر، خلیہ لفظ بولا نا آپ نے، خلیے کے اندر جو ہے یہ دھماکہ ہوا. یہ خلیہ جو ہے یہ بھی تو کائنات سے پہلے ایک وجود تھا نا. وہ کیا ہے؟ کائنات سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز تو آپ بھی مان رہے ہیں. تو اتفاق کی تعریف کر کے آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں اس طریقے سے. یہ ڈارون جو ہے، چارلس ڈارون، اس کا جو تھا کیا بتاؤں کہ اس نے نظریہ ارتقاء پیش کیا. یہ بذات خود ملحد نہیں تھا، یہ مسیحی تھا. اس نے نظریہ ارتقاء پیش کیا. نظریہ ارتقاء جو ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ہی اس نے وجود باری تعالیٰ کے عدم کے اوپر بطور دلیل اس کو پیش کیا تھا. اس نے ایک اپنی تحقیق پیش کی کہ میرے خیال میں انسان کے جو ڈی این اے ہیں وہ بندر کے ڈی این اے کے ساتھ بڑے میل جول رکھتے ہیں، اور یہ ادھر سے جو ہے یہ چلتا چلتا آیا ہے. اس نے بس ایک خیال پیش کیا. اب ملحدین کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کہ کائنات پھر بنائی کس نے؟ اگر خدا نے نہیں بنائی تو یہ کس نے بنائی؟ تو ڈارون کے نظریے کو اصل میں زیادہ ہوا جو یہ ملحدین نے دی ہے کہ انہوں نے اس کو جو ہے نا ڈوبتے کو تنکے کے سہارے کے طور پر استعمال کیا ہے کہ یہ نظریہ ارتقاء یہ پہلے یہ تھی، پھر وہاں سے بنتی یہ دور حاضر کے اندر ایسے جو ہے یہ پہنچی. تو یہ اصل میں انہوں نے اس کو زیادہ استعمال کیا. لیکن یہ ہوا کہ سن کے اندر ہے، یہ مجھے یاد نہیں، آپ کو گوگل وغیرہ پر سرچ کر سکتے ہیں. لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ یہ مسیحی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، یہ ملحد نہیں تھا، اور اس نے بس ایک نظریہ پیش کیا تھا بس. وہ کہتے ہیں بندر سے انسان بنا یا اس سے پہلے بھی مچھلی تھا؟ جی اس سے پیچھے، مچھلی سے بھی پیچھے جاتے ہیں. لیکن جو مشہور ہے نا نظریہ ارتقاء، وہ تو بندر سے عام یہاں سے شروع کرتے ہیں، لیکن اصل میں جو ہے نا یہ مچھلی سے بھی پیچھے کوئی پتہ نہیں کیا اس کو میولا پتہ نہیں کیا اس طرح کو کوئی لفظ بولتے ہیں، وہ مجھے یاد نہیں. نیولا نہیں ہے، کوئی اور ہی لفظ بولتے ہیں. بہرحال مچھلی سے بھی پیچھے جاتے ہیں. چلے جی اب یہ 7واں سوال ہے، لیکن میں درمیان والوں کو سکپ کرتا ہوں اور یہ بھائی کے سوال کی طرف آتے ہیں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. کہ اگر خدا موجود ہے تو بندے جو ہیں وہ پریشان کیوں ہوتے ہیں، بیماریوں کے اندر کیوں لاحق ہوتے ہیں، وہ ظلم کیوں ہوتا ہے لوگوں کے اوپر، تو وغیرہ وغیرہ. اس
اس سوال کا نتیجہ کیا ہے؟ یہی سوال تھا جی بھائی آپ کا، یہ اس نے بھی اٹھایا تھا، کیا نام ہے اس کا، مناظرہ نہیں ہوا جو مفتی شمائل کے ساتھ، جوید اختر نے بھی اٹھایا۔ اچھا، اس سوال کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ اس سوال کی بنیاد کے اوپر جائیں۔ اگر کسی کی حکومت میں ظلم ہوتا ہو تو اس حکمران کے وجود کا انکار کر دینا چاہیے، یہ ہے جی سوال کا نتیجہ۔ سمجھ آیا؟ اگر ظلم ہو رہا ہے تو خدا، اگر ہے تو ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اگر شہباز شریف ہے تو ظلم کیوں ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ اگر ٹرمپ ہے تو ظلم کیوں ہو رہا ہے امریکہ کے اندر؟ اب اس سوال کو ایسے کریں، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اگر کسی کی حکومت کے تحت اس کے متحد افراد کے اوپر کوئی ایک فرد دوسرے کے اوپر ظلم کر رہا ہو تو اس کے وجود کا انکار ہو جائے گا، یہ کہاں سے اصول نکلا بھائی؟ پوائنٹ سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو آپ جب اس کی بنیاد کے اندر جائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ تو سوال ہی فضول ہے، یہ تو خدا کے عدم وجود پر تو دلالت کرتا ہی نہیں۔ اگر یہ سوال درست ہے تو پھر شہباز شریف کا بھی انکار کر دیں، ٹرمپ کا بھی انکار کر دیں، مودی کا بھی انکار کر دیں، اور اس کو کہیں پھر تیرا بھی انکار ہے کہ تیرے بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو اس لیے آتا تو پیو بھی کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آیا؟ باقی ایک جواب جو بہترین جواب ہے وہ یہ ہے، آپ کے سامنے آ گیا، یعنی آپ اس کو جو ہے نا یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی بندے کو لاجواب کرنے کا یا اس کو سمجھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو سوال کی کمزوری بتا دیں کہ یار آپ کا سوال درست نہیں ہے۔ یہ آپ جب اس کو سمجھا دیں گے نا کہ سوال آپ کا درست نہیں ہے تو وہ شرمندہ ہو جائے گا۔ مثلا وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یار یہ موبائل جو ہے کس درخت سے اگتے ہیں، کس درخت پر اگتے ہیں، تو آپ اس کو سمجھائیں گے بھئی تیرا یہ سوال جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ جب اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر وہ ہنسے گا، یار ہاں غلط ہے تو ٹھیک ہے، میں سوال ہی میرا غلط ہے۔ یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر سمجھ آ گئی ہے نا کہ اس کا سوال غلط ہے تو آپ اس کو یہ سمجھیں بھی آپ کا سوال غلط ہے، تو یہ سوال ہی غلط ہے۔ کیوں کہ اگر کسی حکمران کی حکمرانی کے تحت ظلم ہو رہا ہو تو اس کا یہ نتیجہ نکالنا کہ اس حکمران کا وجود ختم ہو گیا ہے، یہ کہاں کا اصول ہے؟ بہرحال دوسرا جواب ہمارا یہ ہوگا کہ ہمارے نزدیک یہ کائنات جو ہے یہ آزمائش کے لیے ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر معاملے کے اندر مداخلت کرے اس دنیا میں تو آزمائش ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ان کے حال کے اوپر چھوڑا ہوا ہے، بعض معاملات کے اندر ان کی آزمائش کے لیے، ان کی آزمائش کے لیے۔ آپ چلو ایک اور مثال میرے ذہن میں آ گئی، اگر ٹیچر ہوتا تو لڑکے فیل کیوں ہوتے، اسٹوڈنٹ فیل کیوں ہوتے؟ اسٹوڈنٹ فیل ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر نہیں ہے۔ یہ کیا ہم کا اصول ہے؟ اب یہ مثال بھی آپ اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ خیر، دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ کسی کے اوپر بھی سوال اٹھائیں گے نا اس کے نظریے کے اوپر اٹھائیں گے، یہ نہیں کہ آپ اپنی طرف سے ایک نظریہ اس کے کھاتے میں ڈالیں اور پھر اس کو رگڑا لگانا شروع کر دیں، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ ہمارا نظریہ کیا ہے تخلیق کائنات کا؟ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ آزمائش کے لیے ہے، یہاں پر ظالم کی بھی آزمائش ہے، مظلوم کی بھی آزمائش ہے۔ تو جب آزمائش ہے یہ تو ظلم ہو یا ظلم نہ ہو، ظالم ہو یا مظلوم ہو، کچھ بھی ہو، آزمائش کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ یہ ہمارا نظریہ، اس کے اوپر آپ سوال کریں، اس کے اوپر کوئی اعتراض ہے تو کریں۔ کیا خدا اپنی مخلوق کی آزمائش نہیں کر سکتا؟ کیا ٹیچر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹوں کا امتحان نہیں لے سکتا؟ سمجھ آئی یہ بات؟ السلام علیکم۔
اچھا جی، ہاں جی جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک منٹ معذرت، جی اب میں نے سائلنٹ کر لی، جی فرمائیں، جی جی فرمائیں۔ آپ کا جو جواب دیا آپ نے کہ اگر کسی حکمران سے ظلم ہو رہا ہے تو پھر حکمران نہیں ہے، اس پہ یہ اعتراض آتا ہے کہ ظالم بھی انسان کی طرح کمزور ہے۔ نہیں ہم یہ نہیں کہتے، ابھی تو ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ اس پوائنٹ کے نتیجے میں وجود کا انکار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہماری تو گفتگو اس پوائنٹ کے اوپر ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، خلط مبس نہیں ہونے دیں، جو پوائنٹ آپ ڈسکس کر رہے ہیں اسی پوائنٹ کے اوپر رہیں۔ آپ اس کو کہیں ہاں بالکل یہ آپ کا سوال ہے، یہ اگلا سوال ہے، آپ آگے کریں سوال، آپ کی مرضی ہے، جتنے مرضی سوال کریں۔ اب آپ اگلا سوال، یہ پہلا سوال تو حل ہو گیا نا کہ یہ اصول نہیں ہے، وجود کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اب آگے کہ کیا خدا جو ہے وہ انسان کی طرح کمزور ہے، یہ کیسے نتیجہ نکلا ہے؟ ہم نے صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے، وہ مثال آپ کو پتہ ہے من کل الوجوہ نہیں ہوتی، مثال صرف سمجھانے کے لیے اس کا کوئی ایک پوائنٹ ہوتا ہے بس، باقی آپ اس کو ایسے بھی جواب دے سکتے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ شہباز شریف کمزور ہے؟ عاصم منیر کمزور ہے، وہ ظالموں کو پکڑ نہیں سکتے، آپ کو کس نے کہا؟ آپ اس کو ایسے پکڑیں گے؟ آپ کو کس نے کہا کہ ہمارا چیف آرمی اسٹاف جو ہے وہ کمزور ہے، یا ہمارا وزیر اعظم کمزور ہے، یا ہمارا چیف جسٹس کمزور ہے، وہ ظالموں سے ڈرتا ہے؟ یہ آپ کو کس نے کہا؟ طاقتور ہونے کے باوجود بھی ظلم ہوتا ہے حکمران کی حکومت کے تحت، اس سے اس کی طاقت کا انکار نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی، یعنی ہم دنیا کے حکمرانوں کو دیکھیں گے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ ظالم کو نہیں پکڑ رہا، یا تو ظالم جو ہے وہ کوئی پیسہ وغیرہ اس کو لگا دے گا، یا حکمران تک وہ رپورٹ نہیں پہنچی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ کوئی اور ریزن تلاش کی جائے گی۔ تو یہاں پر بھی ریزن موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہوئی ہے۔ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا؟ تو آپ اس انداز سے اس کو جواب دے سکتے ہیں۔ تو دو طریقے سے ہم نے آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ دیا۔ نمبر ایک کہ یہ بنیادی طور پر سوال غلط ہے، نمبر دو کہ ہمارے نزدیک یہ کائنات جو ہے یہ مکلف مخلوق کی آزمائش کے لیے ہے، اور آزمائش جو ہے وہ کسی بھی انداز سے ہو سکتی ہے، یہ آزمائش کرنے والے کی مرضی ہے۔